اس کا علاج جو ہے نا وہی ہے ایجنسیوں کو ٹاسک دیں، ایک ایک گستاخ کو کافر کردار تک پہنچائیں جہاں بھی وہ ہے، وہ پاکستان کے اندر ہے باہر ہے، وہ جرمن میں بیٹھ کے خرابیاں کر رہا ہے، یہ جرمن سے شرارت اٹھی ہے، وہاں ایک خبیث نے کہا جی اب ہم پاکستان میں بھی آتش قرآن سوزی کرائیں گے، قرآن کو آگ لگوائیں گے، اور جو لوگ آگ لگائیں گے ان کو ویزے بھی دیں گے، ان کے خاندانوں کو جتنا پیسہ مانگیں گے ان کو دیں گے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ ویزے حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آگ لگائیں گے۔ اس میں ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری ہے، اور ہماری مقتدر قوتوں کی کمزوری ہے۔ پاکستان نہیں، پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ غازیان اسلام کو دہشت گرد نہ کہیں، نہ غازی ممتاز قادری کو دہشت گرد کہیں، نہ غازی ریاض کو دہشت گرد ہمارے علماء کہیں، نہ کسی اور غازی کو۔ غازیان اسلام جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تائید کی ہے۔ کتنے غازی ہیں جنہوں نے حضور کا بدلہ لیا، کسی کو حضور ناراض نہیں ہوئے، کسی پر قصاص لاگو نہیں کیا، کسی سے دیت کا مطالبہ نہیں کیا، کسی کو جھٹکا بھی نہیں، بلکہ فرمایا خبردار اشہدوا گواہ ہو جاؤ انا دمہا حدر، یہ جو گستاخ رسول خاتون تھی جس نے گستاخی کی، اس کے شوہر نے اس کو مار دیا، اس کا خون جو ہے اس کی تنکے کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، یہ رائے گاہ گیا ہے، اس خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ اس پر قصاص ہے نہ دیت ہے۔ یہ حضور کے اپنے فیصلے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آگے جا کے کوئی حوالے لاتا ہے تو رسول کریم کے سامنے کوئی حوالہ نہیں ٹھہرتا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی حوالہ نہیں ٹھہرتا۔ یہ مختصراً میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کا کلام آ جائے، رسول کریم کا کلام آ جائے تو یہی دو بڑے ماخذ ہیں اسلام کے۔ اجماع امت بعد کی بات ہے، اور قیاس فقہا اس سے بعد کی بات ہے۔ تو جب وہ رسول کریم نے خود گستاخان رسول جو ہیں ان کو قتل کیا گیا مابرائے عدالت، تو حضرت عمر نے مار دیا ایک کو، اس طرح ایک صحابی حضرت عمر نے اپنی بہن کو مار دیا، حضور کسی کو ناراض نہیں ہوئے۔ یہ کتب سیاہ میں اور دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، حضور کسی کو ناراض نہیں ہوئے۔ خلفائے راشدین کا بھی بعد میں یہی معمول رہا۔ تو غازیان اسلام جو ہیں، دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح نے علم الدین شہید کا ساتھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ بتاؤ، آگے لڑا تھا نا مقدمہ، 3 دن بحث کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بمبئی سے آگے لاہور میں ہائی کورٹ میں، وہ چھپی ہوئی ہے رائے کمال کی کتاب میں، غازی علم الدین شہید کتاب کا نام ہے، رائے کمال مصنف ہے، اردو بازار لاہور میں ملتی ہے۔ اس میں قائد اعظم کی 3 دنوں کی بحثیں وہاں پر انہوں نے چھاپی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر۔ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، میاں والی جیل کے اندر وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، مجھے مل گئی تو میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ تو علامہ اقبال نے ساتھ دیا، بانیان پاکستان نے غازیوں کا ساتھ دیا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی بانیان اسلام کے پیروکار ہیں۔ کیسے پیروکار ہیں؟ انہوں نے تو ہیرو قرار دیا، اور یہ لوگ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، ہمارے جج دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، ہمارے حکمران غازیان اسلام کو دہشت گرد، یعنی یہ گستاخی رسول کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ گستاخی رسول کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ نہ جہاد کر سکتے ہیں، نہ یہ ایجنسیوں کو کوئی ٹاسک دے سکتے ہیں، نہ یہ غازیان اسلام کی مدد کر سکتے ہیں۔ گویا جو پیرا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پیرا اب غازیان اسلام کا ہے، کوئی جج فیصلہ نہیں کرتا گستاخان رسول کے خلاف۔ ہزاروں مقدمات ہوئے پاکستان میں، ایک گستاخ رسول کو سزا ملی ہے تو مجھے بتاؤ کس کو سزائے موت ہوئی؟ ایک کو بھی نہیں ہوئی، جس کو ہوئی اس کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ یہ لوگ حضور کی عزت کو لگا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عزت کو لگا کر کے گستاخان رسول کو کھلی چھٹی دینا چاہتے ہیں، جس کا چاہے وہ گستاخی کر لے، کیونکہ گستاخی کو یا تو جہاد روکے گا، یا پھر ایجنسیوں کو ٹاسک دیں وہ روکیں گی، یا پھر قانون کے ذریعے روکا جائے گا، عدالتوں کے ذریعے۔ عدالتیں بھی اس سلسلہ میں وہ بالکل یہود و نصارہ کے احکام پر عمل کر رہی ہیں، قادیانیوں کے احکام پر عمل کر رہی ہیں۔
یا پھر غازیان اسلام ہیں ان کا ڈر ہے. غازیان اسلام کی مخالفت کے لیے انہوں نے ہماری صفوں میں بندے پیدا کر دیے، ہمارے اندر بندے پیدا کر دیے، اہل سنت کے اندر بندے پیدا کر دیے، جنہوں نے کہا جی یہ قاتل ہیں، یہ غازی جو ہیں یہ قاتل ہیں، یہ عمل جائز نہیں ہے. ہمارے اندر بندے پیدا کر دیے. انہوں نے کہا ہم ظلم و تشدد کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اس کے بعد باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ لہذا بہرحال ہم غازیان اسلام کے ساتھ ہیں، ہر حال میں غازیان اسلام کے ساتھ ہیں، ہر قیمت پر غازیان اسلام کے ساتھ ہیں، اور ہم غازیان اسلام کی پوری حمایت کرتے ہیں. اور یہ جتنے کام ہیں عزت رسول پر حملہ یا عزت قرآن پر، یہ حملے اب غازیوں نے روکنے. غازیان سے قوم کی یہ توقع ہے کہ غازیان میدان میں آئیں گے اور میدان میں آ کے وہ رسول کریم کا بدلہ بھی لیں گے، وہ قرآن کا بدلہ بھی لیں گے. اس کے بعد میں مرزا جیلمی کے حوالے سے صاحبزادہ صاحب کا کیا نام ہے جنہوں نے پڑھا خطبہ؟ جی مصعب یا مستنصر؟ مصعب کریم، صاحبزادہ مصعب کریم صاحب نے بڑا ماشاءاللہ جی زبردست خطبہ استقبالیہ پڑھا. وہ چھپا ہوا بھی آپ کے سامنے آ گیا، سب آپ کو پتہ چل گیا ہے. یہ جو مرزا جیلمی ہے نا، اس کے پیچھے یہودی تو ہیں ہی، عیسائی بھی، اور خصوصی طور پر اس کے پیچھے مرزائی ہیں، اور جو فوج کے اندر ہیں وہ بھی، جو عدلیہ کے اندر ہیں وہ بھی، اور جو پولیس کے اندر مرزائی ہیں وہ بھی، اور جو دیگر بیوروکریسی کے اندر مرزائی ہیں. مرکز سے لے کر صوبوں تک، صوبوں سے لے کر ڈوینوں تک، ڈوینوں سے لے کر ضلعوں تک جتنے قادیانی ہیں نا وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور ہم نے بہت زور لگایا لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب مجھے یہ پتہ چلا ہے، ہم نے 17 تاریخ کو نا، آج 17 ہے، پچھلے مہینے کی 17 تاریخ کو گجرات میں علماء کنونشن بلایا تھا، جس میں حضرت مولانا علامہ پیر طریقت پیر شفیق الرحمن قادری صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، اور بھی یہاں سے کچھ علماء تشریف لے گئے تھے. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف سے یہ مسئلہ حل کراتے ہیں، کیونکہ نیچے نیچے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. جدھر بھی جاتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے اور مرزا کو بچا لیا جاتا ہے. کورٹ سے بھی، ضلعی انتظامیہ سے بھی، ڈویژنل انتظامیہ سے بھی، صوبائی انتظامیہ سے بھی، ہر جگہ پر ہم نے پورا زور لگایا. تو چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے اس کے پاس ایک ایسی پاور ہے، اگر وہ چاہے تو وہ مرزا جیلمی کا فتنہ ختم کر سکتا ہے. تو میں نے چیف صاحب کو لیٹر بھی لکھا، ان کو پہنچ گیا، رجسٹری کیا، اور پھر میں نے نیٹ پر بھی اس کو چڑھایا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی تمام جرنیلوں نے پڑھا اور فوجی افسران نے سب نے پڑھا اور جنرل صاحب نے بھی پڑھا. اب میری معلومات کے مطابق جنرل صاحب نے نا کوئی کمیٹی بنائی ہے اس کے لیے کہ اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ تیار کی جائے مرزا جیلمی کے حوالے سے. اب دیکھو وہ رپورٹ اس کے خلاف جاتی ہے یا اس کے حق میں جاتی ہے، یہ میں گارنٹی نہیں آپ کو دے سکتا. بہرحال چیف آف دی آرمی سٹاف اس پر کام کر رہے ہیں، یہ مجھے پتہ چلا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا کرے اس کمیٹی کے افسران کو، جس میں ایم آئی کے افسران بھی ہیں، جس میں آئی ایس آئی کے افسران بھی ہیں، اور وہ بھلائی افسران ہیں، اور جی ایچ کیو کو بھی کچھ افسران ہیں، وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ جو مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہو، جس میں اسلام کے لیے پوری غیرت کا مظاہرہ کیا گیا ہو، کرتے ہیں، تو ہم پہلے ہی پاک آرمی کے ساتھ ہیں ہمیشہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک آرمی کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے. پاکستان یہ جو ٹکڑا ہمیں نظر آ رہا ہے، مشرقی پاکستان تو ہمارا ضائع ہو گیا. تو اب یہ جو علاقے ہیں مغربی پاکستان کے، یہ پاک آرمی کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. پاک آرمی نے جو کنٹرول کیا ہوا ہے تمام علاقوں میں، اس کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے.
تو ہم تو پہلے ہی پاک آرمی کے ساتھ ہیں ہمیشہ، جب بھی کوئی موقع آتا ہے ہم پاک آرمی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک موقع پر کہا گیا کہ ٹی ٹی پی والے شہید ہیں۔ ٹی ٹی سے مراد ہے یہ طالبان جو حملہ کرتے ہیں اسکولوں پر، بازاروں میں، نہ عورت دیکھتے ہیں، نہ مرد دیکھتے ہیں، نہ دربار دیکھتے ہیں، نہ مسجد دیکھتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ لوگ شہید ہیں اور پاک آرمی کے لوگ شہید نہیں ہیں۔ تو میں نے اس وقت پریس کانفرنس کی لاہور میں، اور میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کیا کہ جو لوگ جان دیتے ہیں، چاہے فوج کے ہیں چاہے پولیس کے ہیں، یہ سارے شہید ہیں۔ فوج بھی شہید ہے اور پولیس بھی، جو ملک کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہیں، یہ سارے شہید ہیں، اور کوئی دہشت گرد شہید نہیں ہے۔ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ہم نے ہمیشہ ہی ساتھ دیا ہے۔ اب اگر یہ پاک آرمی کے چیف صاحب جو ہیں یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، مسئلے تو وہ روزانہ ہی حل کرتے ہیں۔ کتنے دہشت گرد ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جاتا، کبھی عدالت سے فیصلہ کرایا جاتا ہے۔ کتنے ڈاکو ہیں جن کو پولیس والے مار دیتے ہیں، کچے کے علاقے میں آئے روز 2-4 ڈاکو مارتے نہیں ہیں، کبھی کسی جج سے فیصلہ کراتے ہیں پہلے کہ اس ڈاکو کو مارا جائے یا نہ مارا جائے؟ تو اس جیلم کے ڈاکو کو بھی اسی طرح مار دیں، جس طرح کچے کے ڈاکو مارے جاتے ہیں یا دہشت گرد مارے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں۔ تو یہ جو ایمان کا دہشت گرد ہے، ایمان پر حملہ کرنے والا دہشت گرد ہے، اس کو بھی اسی طرح مار دیں، کورٹ میں لے کر ہی نہ جائیں، کورٹ سے بغیر ہی، کورٹ ماورائے کورٹ، جیسے حضرت عمر نے مار دیا تھا۔ جیسے مثالیں موجود ہیں، حضرت عمر نے کورٹ بھی، وہ نبی پاک کی کورٹ تھی، انہوں نے کہا حضور بڑے رؤوف الرحیم ہیں، ہو سکتا ہے معاف کر دیں۔ حضور کے پاس تو دونوں اختیار تھے نا، آپ گستاخ رسول کو سزا دیں، یہ بھی اختیار تھا، معاف کر دیں تو آپ کا اپنا حق تھا، آپ معاف کر سکتے تھے۔ ہم تو رسول کریم کا حق نہیں نا معاف کر سکتے، ہم کسی گستاخ رسول کو معاف نہیں کر سکتے، لیکن رسول کریم خود معاف کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کا اپنا حق تھا۔ صاحب حق معاف کر سکتا ہے، تو عمر فاروق نے یہی سوچا ہوگا کہ حضور کے پاس لے کر گیا نا اس گستاخ کو، تو ہو سکتا ہے حضور بڑے رؤوف الرحیم ہے، اس کو معاف کر دے، تو یہ تو معافی کے قابل نہیں ہے، اس کو مارنا چاہیے، اس کے پاک وجود سے زمین کو پاک کرنے، آپ نے اس کو مار دیا۔ تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مرزا کو چاہے ماورائے عدالت ماریں، چاہے عدالت کے ذریعے اس کو ماریں، سزائے موت دلوائیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہونا چاہیے، اس کی بے کرنی ہونی چاہیے، اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حملہ اس نے کیا ہے تمام اولیاء، کون ہے جو اولیاء کا مرید نہیں ہے؟ میں قادری ہوں تو میں غوث پاک کا مرید ہوں، کوئی آپ میں سے چشتی ہے تو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مرید ہے، کوئی نقشبندی ہے تو خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کا مرید ہے، کوئی سہروردی ہے تو شیخ شہاب الدین سہروردی کا مرید ہے۔ اس طرح سلسلہ شاذلیہ کے لوگ، سلسلہ اویسیہ کے لوگ، یہ مشائخ اعظام کے مرید ہیں۔ تو جن مشائخ کے ہم مرید ہیں، جنہوں نے اسلام پھیلایا، اور جس وقت جہاد بند ہوا تو انہوں نے تصوف کے ذریعے اسلام کی اشاعت کی اور اسلام کو زندہ رکھا، ان پر یہ حملہ آور ہے۔ اوپر صحابہ کرام پر، بنو امیہ کے سارے لوگ تو کافر نہیں، یزید کو ہم برا بلا کہتے ہیں، فاسق و فاجر، لیکن حضرت امیر معاویہ تو صحابی رسول ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی تو صحابی رسول ہیں۔ اور بنو امیہ میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہوئے ہیں اور برے بھی ہوئے ہیں، بنو ہاشم میں بھی اچھے لوگ ہوئے ہیں، کچھ برے، ابو لہب جیسے لوگ بھی بنو ہاشم میں بھی ہوئے ہیں۔ نہ کوئی بنو ہاشم کو سب کو نیک کہہ سکتا ہے، نہ بنو امیہ کو سب کو برا کہہ سکتا ہے۔ بنو ہاشم میں بھی غلط لوگ ہوئے، بنو امیہ میں بھی اچھے لوگ ہوئے، عمر بن عبدالعزیز بھی بنو امیہ میں ہوئے، بنو امیہ میں ہوئے ہیں نا، جن کی خلافت کو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا نمونہ تھی۔ تو یہ کنہوں نے فتح کیا؟ اسپین کنہوں نے فتح کیا؟ یہ امویوں نے فتح کیا نا۔ تو امویوں کے بھی خدمات ہیں، حضرت امیر معاویہ اور عثمان غنی نے آدھی زمین فتح کی ہے سمندروں کی شکل میں، اور بہت بڑی خدمات ہیں، اور سب بنو امیہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ تک پہنچتا ہے، حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں برا بلا کہتا ہے۔ اور آپ اس کا بے شک وہ سیشن دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے عنوان سے ہے، اس میں اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دی ہوئی ہیں، حضرت زبیر کو برا بلا کہا ہوا ہے، حضرت طلحہ
جو جنگ احد میں حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیر آتے تھے تو اپنے جسم پر لیتے اور یہ پاؤں سارا ہاتھ شال ہو گیا، ان کو جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی ان کو برا برا کہتا ہے، ام المومنین کو باغیہ کہتا ہے، پیچھے کیا بات رہ گئی، اوپر حضور نبی کریم کو کل کا چھوکرا کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ توحید بیان ہو جائے تو پھر نبی بزرگ فرشتہ شاہی کوئی نہیں، شاہیت کی نفی ہے، الوہیت کی نفی نہیں، کہتا ہے پھر شاہی کوئی نہیں، محمد رسول اللہ پھر شاہی کوئی نہیں، ہاں جی، پھر جبریل امین شاہی کوئی نہیں، پھر غوث پاک شاہی کوئی نہیں جب توحید بیان ہو جائے۔ اس قسم کے عقائد فاسدہ پھر نیٹ پر پیسے لگا رہے آ رہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ تو ایک غریب آدمی ہے مرزا، اور اس کے نیٹ پر روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ لاکھوں تک پھیل جاتی ہے، اس کی جو ویڈیو چڑھائی جاتی ہے نا اس پر پیسہ لگایا جاتا ہے نیٹ پر، اور وہ پیسہ یہود و نصارہ ادا کرتے ہیں، وہ قادیانی ادا کرتے ہیں۔ ہماری اگر نیٹ پر چڑھے تو 2-4 ہزار تک شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد حنبل ہیں، اور میں 5واں امام ہوں۔ یہ امام ہونے کا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ رسول کریم کی حیات میں ہوتا تو پہلا خلیفہ میں ہوتا، یہ بھی اس کا دعویٰ ہے۔ تو کوئی گستاخی اس نے باقی نہیں چھوڑی اس شخص نے۔ تو میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں، ایک تو آپ اہل علم ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، آپ اجتماعات میں خطاب کرتے ہیں، آپ اس موضوع پر نا اس کے جتنے بھی اس نے حملے کیے اسلام پر اس کے جواب دیں، آپ اس کے جواب دیں، نیٹ پر اس کا ناطقہ بند کریں، اور آپ اپنا فرض ادا کریں جو آپ کا شرعی فرض ہے، اپنی قلم کے ذریعے بھی، اپنی زبان کے ذریعے بھی، اپنے علم کے ذریعے بھی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے اگر ضرورت پڑ جائے کسی جگہ پر بڑا مظاہرہ کرنے کی، چاہے راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، کسی بھی مقام پر، تو آپ اس کے لیے جو ہے نا آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اور آپ نے آج اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ جو بھی آج نہیں بعد میں فیصلہ بعد میں ہوگا، بھی ہمیں انتظار ہے چیف صاحب ہمیں کیا کر کے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ٹیبل پر یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہاں جی، پھر مرزا نہیں تو اسی جیلیں ٹوٹ جائیں گے، چلو مرزے نو نہیں کرتے تو اسی ٹوٹ جائیں گے، جیلہ پر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر قربانی دینے پر، دین قربانی مانگتا ہے۔ اب میں آخر میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹھے میٹھے دین سے جنت مل جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ میٹھے میٹھے دین سے نہیں جنت ملے گی، یہ قرآن پاک کا اٹل فیصلہ ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، ان تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جب تک کہ ابھی تک تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو پہلے لوگوں پر آئیں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو مالی دکھ پہنچے، پریشانیاں، مالی نقصانات ہوئے، وَالضَّرَّاءُ، اور بدنی ان کی شہادتیں ہوئیں، ان کو زخمی کیا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، اور ان کو بدنی طور پر بھی نقصان پہنچایا گیا، وَزُلْزِلُوا، اور ان پر اتنی تنگی کر دی گئی کہ وہ ہلا کر رکھ دیے کہ ان کے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے، وہ ان کو اپنے وطن چھوڑنے پڑے اور ان کو اپنے خاندان چھوڑنے پڑے، انہوں نے ان کو اپنے علاقوں سے دوسرے علاقوں میں جانا ہے، یہ سب زلزال میں آ جاتا ہے۔ ہلا کر رکھ دیے گئے، وہ جانی طور پر، بدنی طور پر، ہر لحاظ سے ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ حتیٰ یقول رسول، حتیٰ کہ رسول فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، متى نصر الذین آمنوا معہ، ایمان والے،
بتا رسول اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو جب کہا گیا کب اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اللہ انا نصر اللہ کریم۔ تو اللہ کی مدد آزمائشوں کے بعد آتی ہے، تکلیفوں کے بعد آتی ہے، یہ میٹھے دین پر عمل کرنے سے نہیں آتی، تھوڑا سا ڈاڈا دین جو ہے نا اس کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مرزے کے مقابلے میں تھوڑا سا ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ باقی اب علماء کرام تھوڑا تھوڑا 2-3 منٹ میں میں نے مدعا تو آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹائم زیادہ لے لیا، اب آپ 2-3 منٹ میں آپ بیان کریں کہ آپ کیا کریں گے۔ جو میں آپ کے پاس عرض مرضو لے کر آیا ہوں گجرات سے، آپ ہزارہ کے مسلمان علماء مشائخ غیرت مند، آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اب یہ تھوڑا سا آپ بتا دیں۔